بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لاہور میں حضور داتا سرکار کے عرس مبارک کی تقریبات کے دوران جو ایک شرزمہ کلیلہ جو لاہور بیسڈ ہے، اس شرزمہ کلیلہ کی طرف سے جو داتا سرکار کے عرس کے تقدس کو پامال کیا گیا، جو مسجد، درگاہ اور بالخصوص جو وہاں پر علماء، مشائخ اور تلاوت، نعت، ان ساری چیزوں کی جو وہاں پر بے حرمتی کی گئی، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ ایسی خباثت اور شرارت ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے دور حکومت میں بھی کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ اور اس طرح کی حرکت یا تو کچھ عرصہ قبل خوارج کی طرف سے ہوئی تھی کہ وہاں بم دھماکہ کیا گیا تھا، یا اس شرزمہ کلیلہ نے اس دفعہ عرس کی تقریبات کے دوران یہ شرارت کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں ان کبھی حرکات پر ہزار مرتبہ لعنت بھیجتے ہوئے میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شرزمہ کلیلہ یہ حرکت کر کے باز آ جاتا، لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین لانچ کی، جس کے اندر انہوں نے جو حضرت قبلہ سیدی عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے خطاب کے دوران جو ہلڑ بازی کی، ان کے خطاب کے دوران جو نعرہ بازی کی اور انہیں خطاب سے روکنے کی کوشش کی، اور جو وہاں ان کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا، اور دیگر وہاں کئی مشائخ اور علماء کی موجودگی میں، جن میں درگاہ عالیہ گولڑہ شریف کے سجادہ نشین وہاں موجود تھے، اور اس تقریب کے دوران ان کی موجودگی میں انہوں نے جس طرح ہلڑ بازی کی، اور پھر بعد ازاں انہوں نے میرے وہاں اسٹیج پہ پہنچنے پر جس طرح انہوں نے اسٹیج پہ حملہ کیا، تو اس خباثت اور شرارت کو انہوں نے اپنی فتح قرار دیتے ہوئے اس پر بغلیں بجانی شروع کر دی، اور عوام کے اندر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جناب داتا سرکار کے اسٹیج سے حنیف قریشی اور عرفان شاہ مشہدی کو عوام اہل سنت نے اتار دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ وہاں سے بھگا دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کو جوتے مارے گئے یا جوتے دکھائے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں، یہ عوام اہل سنت کا کام نہیں، یہ لاہور کے اس دجالی شخص جس نے کچھ عرصہ قبل سیدہ کائنات کی توہین کا ارتکاب کیا اور ابھی تک اس پر ڈٹا ہوا ہے، یہ اس کے کارندوں، اس کے مدرسے کے طالب علموں اور اس کے ساتھ جو ایک شرزمہ کلیلہ ہے، یہ ان کی پوری پلاننگ کے ساتھ، جو کہ خود اپنا وہ اعتراف بارہا کر چکے ہیں، ان کی پوری پلاننگ کے ساتھ کی گئی یہ خبیثانہ حرکت ہے۔ اس سے عوام اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان خبیثوں نے جس دن میں اسٹیج پہ گیا، انہوں نے اسٹیج پر حملہ کیا، وہاں بڑے بڑے مشائخ تھے، وہاں بڑی بڑی درگاہوں کے سجادہ نشینان تھے، یہ اپنی طرف سے قاتلانہ حملہ کر کے اسٹیج پہ چڑھنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن وہاں ہمارے کارکنان اور محبین کی وجہ سے یہ اپنی اس خباثت میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بعد ازاں یہ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب وہاں سے ان کو جوتے مار کے اتارا گیا۔ میں اس سلسلے میں کہتا ہوں، بعد میں نے بھی ویڈیو میں دیکھا کہ کسی خبیث نے وہاں جوتا اسٹیج کی طرف پھینکا۔ میں کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے حنیف قریشی کو جوتا مارا، کاش کہ وہ جوتا میرے سینے پہ لگا ہوتا، کاش کہ وہ جوتا میرے سر پہ لگا ہوتا، کاش وہ جوتا میرا جسم اس کو روکتا۔ بدبختو، تمہارا وہ جوتا بیک سکرین پر موجود داتا سرکار کے مزار کے اوپر جا کر لگا ہے۔ تم نے مجھے جوتا نہیں مارا، تم نے وہ جوتا اسٹیج پہ موجود وہ جو سینکڑوں علماء اور مشائخ ہیں ان کی طرف اچھالا ہے۔ اس میں میری توہین نہیں ہے، تم نے داتا سرکار کی توہین کی ہے، تم نے اس مزار کی توہین کی ہے۔ اور خبیثو، یہ حرکت تو کچھ عرصہ قبل ان خوارج نے کی تھی، اور اس حرکت کے بعد وہ جو ٹویٹر اور وہ جو ان دہشت گردوں کے پرانے جو پالنے والے ہیں، یہ جو بد مذہب، ان کی طرف سے جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا آپس میں فل فلیج لنک ہے، اور انہی کے ایما پر یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کاش وہ جوتا مجھے لگا ہوتا،
سرکار کے اس مزار کے اوپر نہ جاتا, وہ وہاں اسٹیج کی طرف نہ جاتا, کیونکہ تم نے یہ میری نہیں, تم نے پورے مشائخ وہاں موجود جو درجنوں کے حساب سے شیوخ الحدیث, جامعہ نظامیہ, جامعہ نعیمیہ اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ جن میں سلسلہ سیفیہ کے راوی ریان شریف کے سجادہ نشین اور بڑے بڑے مشائخ وہاں پر موجود ہیں جن کے اسماء اس محفل کی نشست کے شرکاء میں موجود ہیں. تم نے ان کی توہین کی ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ جناب وہ ڈر کے بھاگ گئے, ہم نے ان کو بھگا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس دجال سے پوچھو, اسلام آباد کے اندر, بارہ کے اندر جب ایک تنظیم کے کچھ لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اس کو گھیراؤ کیا ہوا تھا اور وہ کئی گھنٹے سے اندر محصور تھا, اس فقیر نے اکیلے جا کر اس کو بازو سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا تھا اور اس کو منزل پر پہنچایا تھا. حنیف قریشی بزدل نہیں ہے, ہم اگر بزدل ہوتے تو ہم وہاں داتا سرکار کی تقریبات میں شریک نہ ہوتے. رہ گیا تمہارا جوتا اچھال کر خوشیاں منانے کا یہ سلسلہ, یہ کون سا بڑا مشکل کام ہے؟ تم جوتا اچھالنے کی بات کرتے ہو, بڑی سے بڑی محفل ہو, بڑی سے بڑی کانفرنس ہو, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کارکن اگر تمہارے پاس ہیں تو ہمارے پاس بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ وابستہ ہیں کہ جو جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہر حد تک جا سکتے ہیں. تم جوتا پھینکنے کی بات کرتے ہو, ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہارا بوتھا توڑ سکتے ہیں, تمہیں جوتا مار سکتے ہیں. کسی محفل کے اندر 15 20 50 لوگوں کا کھڑے ہو کر رولا ڈال کے محفل کو خراب کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن تم بدبخت ہو, تمہارے دلوں پر موریں لگ چکی ہیں, تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, تم توہین میں اس قدر آگے جا چکے ہو کہ تم نے 12 سادات مشائخ علماء کو گالیاں دی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تم بے ادبی کی اس حد تک جا چکے ہو کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے, وہ دلوں کو پھیرے تو اس کے بس میں ہے, وگرنہ تمہارا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا. اور یہ تم کہتے ہو کہ جناب ہم نے بڑی دلیری کی, ہم تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمہاری طرح بدتمیز اللہ رسول کے بے ادب نہیں ہیں, ہم نعت قرآن کے بے ادب نہیں ہیں, ہم تلاوت نعت مشائخ سادات کے بے ادب نہیں ہیں, کیونکہ جہاں تم تقریر کرنے آؤ گے وہ کوئی نہ کوئی محفل میلاد ہوگی, صحابہ کی کانفرنس ہوگی یا کوئی عرس ہوگا. اگر ہم وہاں پر اس محفل کو خراب کریں گے, جوتا ماریں گے, وہ سرکار کی محفل کی توہین ہے, وہ نبی علیہ السلام کے میلاد کی توہین ہے, وہ اس صاحب عرس کی توہین ہے جس کے عرس میں یہ کام کیا جائے, وہ اس کانفرنس والے صحابی کی توہین ہے جس کے نام کی کانفرنس میں اس قسم کا حرکت کی جائے. یہ خبیثانہ حرکت تم جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں, ہماری ہمت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی گھٹیا حرکت ہم لوگ کر سکیں. اور آج ہم نے یہ بھی ایک سنا کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے اس شرزمہ کلیلہ کا کہ جناب ہم جس کو دیں گے چٹ تو وہ سنی ہوگا, اور ہم جس کا فتویٰ, ہم جس کے بارے میں کہیں گے دستخط میں کروں گا تو وہ سنی ہوگا. اور تجھے تو اپنی درگاہ, تجھے تو اپنے مرشد خانے نے بکھی کا ابو جیل قرار دیا ہے, تو اوروں کو سنیت بانٹے گا؟ تجھے تو خود اہل سنت سے خارج قرار دیے گئے, تو اوروں کو سنیت بانٹے گا؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلک اہل سنت, یہ مسلک اعلی حضرت کا ٹھیکیدار ہے, میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے تو امیر المجاہدین کے خلاف ارتداد اور کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے, کیا یہاں پر بھی تم اس کے فتوے کی تائید کرو گے؟ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان خبیثوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی یار میں یہ ساری خباثت کی ہے, اور اس نے ایک تیر کے ساتھ دو شکار کرنے کی کوشش کی. ایک طرف تو اس نے اپنا اندر کا گند ان لوگوں نے نکالا, اور دوسری طرف ان کے کارکن نعرہ لگاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ بابا جی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. اور یہ پری پلان تھا ان کا, تاکہ جس وقت باہر تاثر جائے تو لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ ایک خاص سیاسی تحریک اور تنظیم کے لوگ ہیں کہ جن کے حوالے سے اس وقت ایجنسیوں میں, حکومت میں اور دیگر انٹرنیشنلی بہت سارے تحفظات پائے جا رہے ہیں. ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کا یہ لیڈر ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اس کو رہائی کر دو,
اور دوسری طرف حرکتیں ایسی ہیں تاکہ یہ لوگ اور بدنام ہوں، اور ان کے قائد کے لیے اور دیگر سادات اور مشائخ جو اس وقت گرفتار ہیں ان کی گرائیوں کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری ان کو سبوتاج کر دیا جائے۔ یہ ڈبل گیم ان لوگوں نے کی ہے، اور مجھے افسوس ہے تحریک لبیک کے لاہور کے ان چند ایک ذمہ داروں سے پر کہ جنہوں نے ان کی ان خواستوں کو نہیں سمجھا، اور وہ جھٹ سے جناب آ گئے اور انہوں نے میسج چلایا کہ ہمارے کارکنان وٹ نکالتے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ اگر تم اتنے ہی وٹ نکالنے والے ہوتے تو یہ تمہارے لاہور میں رہتا ہے، اس نے بابا جی کو کافر کہا ہے، اس نے تمہارے قائدین کی تکفیر کی ہے، اس نے تو ان کے خلاف وہ زہر اگلا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وٹ ابھی تک کیوں نہیں نکالیں؟ بہرحال تحریک لبیک کے مرکزی ذمہ داران میں سے سید عنایت الحق شاہ صاحب کا جو بیان آیا اور انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، میں اسے خوشائند قرار دیتا ہوں، لیکن قبلہ شاہ جی کاش کہ یہ جس دن پہلے دن لبیک کے نعرے کے ساتھ سید عرفان شاہ صاحب کے سٹیج کے انہوں نے گھیراؤ کیا تھا، اسی وقت آپ کی طرف سے جب یہ لاہور کا ذمہ دار شخص بیان دے رہا تھا کہ یہ ہمارے کارکنان ہیں، اس وقت کاش کہ آپ یہ بتا دیتے کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے تحریک لبیک کے خلاف، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس سازش سے تھوڑی دیر سے باخبر ہوئے ہیں۔ اور اس وقت دیکھ لیجئے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیے، یہ سارے کے سارے ہنگامے کی ذمہ داری انہوں نے تحریک لبیک کے کھاتے میں ڈالی ہے، اور یہ ان خبیثوں نے ایک تیر کے ساتھ دو شکار کھیلے ہیں۔ ایک طرف تو اپنا پرانا بغض تحریک لبیک پاکستان سے انہوں نے نکالا ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے ان مشائخ اور علماء کی بے ادبی اور توہین کی ہے، اور داتا صاحب کے عرس کی تقریبات کو پامال کیا ہے۔ یہ جو واقعہ لاہور کا ہوا ہے، اس واقعے کے بعد ان ویڈیوز کو مختلف ٹیگز لگا کر، مختلف لیبل لگا کر سب سے زیادہ جو لوگ وائرل کر رہے ہیں وہ بد مذہب ہیں، اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک اندرونی